الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک مسلمان ایک برادری کا فرد ہے، اور مسلمان کی برادری ایمان اسلام کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، جسے امت مسلمہ کہتے ہیں۔ مسلمان اپنے دائرے میں رہ کے زندگی نہیں گزارا کرتا، بلکہ وہ ایک برادری کا ایسا فرد ہے جسے اپنی پوری برادری کی فکر اس کی ایمان اسلام کا تقاضا ہے۔ سورہ فاتحہ جو سارے کلام کا خلاصہ بھی ہے، کلام اللہ کا، اور جس کا ایک نام دعا بھی ہے، جب بندہ اپنی بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو کہتا ہے: اہدنا، اہدنی، مجھے نہیں، اے اللہ میری ساری برادری کو صراط مستقیم عطا فرما۔ اور دن میں یہ 10 بار یہ دعا کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا نفع نقصان صرف میری ذات تک محدود نہیں، میرے نفع نقصان کا تعلق میری پوری برادری کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: من لم يهتم بأمر المؤمنین فليس منهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جسے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہیں ہے، اس کا اس امت سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ امت کس درد میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس آزمائش میں ہے، کن حالات سے گزر رہی ہے، ایمان کے لحاظ سے، مصائب اور آلام اور آزمائش کے لحاظ سے۔ من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ مسلمان اس ایمان اسلام کی بنیاد پر ایک برادری رکھتا ہے اپنی۔ یہ تو مسلمانوں کی طاقت کو دشمنوں نے جب پارا پارا کرنا چاہا تو اس کے برادری کے نئے خانے تجویز کر دیے، قومیت کے، رنگ کے، زبان کے، وطنیت کے، علاقیت کے نئے خانے تجویز کیے کہ تاکہ اس امت کی طاقت پارا پارا ہو جائے، اور یہ اکائیوں میں تقسیم ہو کر بے قیمت، بے وزن ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: انتم غصا کو غصا السیل، تمہاری بڑی تعداد ہوگی مردم شماریوں میں، اور سچ یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اسلامی سلطنتوں کی ایک زنجیر ہے، سوائے 1-2 ملکوں کے تمام اسلامی ممالک،
اور پھر اللہ نے اس امت کو ایسا خطہ عطا فرمایا جو خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف سمندر اور دریا جنگی نقطہ نظر سے سب سے محفوظ ترین جگہ اس امت کے پاس ہے، اور جو زمینیں اس امت کے پاس اس وقت موجود ہیں وہاں زراعت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ پھر انہی اسلامی ملکوں کے اندر اللہ نے ایسا موسم، ایسا معتدل آب و ہوا دی ہے کہ دنیا اس کے لیے ترستی رہتی ہے۔ گرمی ہے تو کہیں انہیں سردی کا پتہ کوئی نہیں، کہیں سردی ہے تو وہ ترستے ہیں گرمی کب آئے گی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم غثاء کغثاء السیل، سیلاب پہ جو خس و خاشاک ہوتی ہے ایک وقت آئے گا تمہاری حیثیت ہی ہو جائے گی۔ سیلاب پر جو خس و خاشاک ہوتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی دو چیزیں نکل جائیں گی، دو چیزیں نہیں رہیں گی۔ اگر اس امت کی پستی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں، دو بنیادوں پہ تقسیم کر دیں تو نظر آئے گا ایک یہ امت اپنی اسلامیت سے دور ہو چکی ہے، اور دوسری یہ امت اسلامی برادری کو سے دور ہو چکی ہے۔ نہ اسے دین کا وہ لحاظ رہا ہے، نہ امت مسلمہ کا وہ آپس کا اتفاق اور یکجہتی اور آپس کا اتحاد رہا ہے۔ اس کا ماضی دیکھیں تو یہی دو خوبیاں نظر آئیں گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے، سر بلند رہو، عزت، کامیابی، فلاح، نجات، اللہ کی مدد اور نصرت۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطیہ کہ تم ایمان کی زندگی لے کے آؤ۔ دوسری بات فرمائی کہ تمہارے پاس سب سے بڑی جو دولت اللہ نے تمہیں دی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تمہارا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تم سارے کے سارے ایک برادری کی طرح رہتے ہو۔ کوئی بدبودار نعرے امت میں نہیں تھے، وطنیت کے، زبان کے، علاقے کے، خاندان، کوئی نعرہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا یا ایھا المہاجر، دوسرے نے کہا یا للانصار، یہ آواز لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا اس نعرے کا تعلق میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک امت مسلمہ ہے، یہ ایک برادری ہے، ایک طاقت ہے۔ تو ایک طرف اسلامیت سے دوری ہے اور دوسرا یہ آپس کا یہ تعلق اور یہ آپس کا یہ اتفاق، اس میں کمزوری آ گئی۔ اتنے وسائل اس امت کے پاس، ایسے زرخیز زمین اسلامی دنیا کے پاس، ایسے ممالک جہاں اس سے ہر قسم کے پورٹ میسر ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ عام طور پہ اسلامی دنیا پہ ایسے لوگ مسلط ہیں جو اسلام دشمن قوتوں کے کرندے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ کیوں مسلط ہیں؟ یہ کیوں مسلط ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اعمالکم اموالکم،
اعمالکم اموالکم، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب اجتماعی طور پہ قومیں اسلامیت سے دور ہونے لگتی ہیں، اسلام بیزاری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، اللہ کے ہاں ظلم کی رواداری نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جن حالات سے تم شکار ہو تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ عمومی طور پہ اسلام سے بیزاری ہے، اسلام سے دوری ہے۔ اس کی یہ سزا ہے، اس کی وجہ سے آج امت تکلیف اور آزمائش میں ہے۔ کہیں تو ایمان محفوظ نہیں، کہیں جان محفوظ نہیں، کہیں اسلامیت پر عمل کرنا مشکل، کہیں زندگی گزارنا مشکل۔ آج مسلمان اپنی نئی نسل کو ایمان کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلانا چاہے تو اس کی قیمت لگتی ہے، حیا دینی پڑے گی، غیرت دینی پڑے گی، ایمان دینا پڑے گا، شرم و حیا دینا پڑے گا۔ اس کے بغیر تمہارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلامی دنیا میں ایسی فضا بن گئی، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سود کے بغیر ممکن نہیں، حرام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسی ماحول بنا دیا گیا۔ تو دو بنیادیں جس سے مسلمان محروم ہوتے چلے گئے، آج بستی کی طرف چلے گئے۔ ایک اسلامیت سے دور ہوتے چلے گئے، ایمانی زندگی سے دور ہوتے چلے گئے، اور دوسرا یہ امت میں جو ایک برادری کا رشتہ تھا اسے فراموش کر دیا۔ پہلے کہتے تھے میاں فلاں ملک کے ساتھ مسلمانوں کی خیر خواہی، اپنے ملک کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کہتے ہیں میاں اپنے صوبیوں کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کہتے ہیں میاں اپنی زبان والوں کیوں نہیں دیکھتے؟ اب کہتے ہیں میاں اپنی برادری کیوں نہیں دیکھتے؟ اور جب یہ آپس کے برادریوں کے انتخابات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ سب اکائیوں میں تقسیم کرنے کی تدابیر اور سازشیں ہیں، اور نادانی میں مسلمان اس کا شکار ہو رہا ہے۔ ایمان تھا نا، دین تھا، اسلامی زندگی تھی، تو بلال حبشہ سے تھے، اور سلیمان فارس سے تھے، اور صہیب روم سے تھے۔ کوئی قریشی تھا اور کوئی بنو امیہ کا تھا، کوئی مہاجر تھا اور کوئی انصار تھا، اور مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یوں لگتا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ بظاہر اسلام بھی ایک ہے، بظاہر ملک بھی ایک ہے، بظاہر صوبہ بھی ایک ہے، بظاہر برادری بھی ایک ہے، بظاہر زبان بھی ایک ہے، بظاہر خاندان بھی ایک ہے، بظاہر ماں باپ بھی ایک ہے، آج اولاد بھی ایک نہیں۔ اولاد بھی ایک نہیں ہے۔ وہاں تو اسلامیت میں اتنی طاقت تھی کہ بیگانے بھی اپنے تھے، اور آج اسلامیت اتنی کمزور ہو گئی اپنے بھی بیگانے ہو گئے، خونی رشتے بھی بیگانے ہو گئے۔ بنیاد جو غلط ہے، بنیاد ہے اغراض۔ زندگی کی آج زندگی کھڑی ہے مفادات پر، خود غرضی پر۔ زندگی کھڑی ہے خود غرضی پر، مفاد پرستی پر، نفس پرستی پر زندگی کھڑی ہے۔ تو خود غرض آدمی کہاں کسی کو دل میں جگہ دے سکتا؟
خود غرض آدمی کے دل میں کسی اور کے لیے کہاں گنجائش ہے؟ وہاں زندگی کھڑی تھی اسلامیت پر، ایمان پر زندگی کھڑی تھی، وہاں سب کے لیے گھر میں جگہ موجود، وہاں سب کے لیے دسترخوان پہ جگہ موجود، وہاں سب کے لیے تجوریوں میں گنجائش موجود تھی، وہاں سب کے لیے اس کی دولت میں حصہ موجود تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، مکہ سے مدینہ آئے، کچھ بھی نہیں، ایک انصاری ساتھ لے کے جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی بنا دی، فرمایا زمین کا فلاں حصہ ہے، میرا کاروبار کا اتنا حصہ ہے، چاہو تو میں اسے تقسیم کر دوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یا تم کیسے کاروبار کرو گے؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا لگے بس مجھے اتنی میری مدد کر دو، بازار کا راستہ بتا دو، جب مجھے ضرورت پڑی تم سے مشورہ لے لوں گا۔ سبحان اللہ، وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی تجوریاں کھول رہے ہیں، اپنی زمینوں کا حصہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، بظاہر تو ان کا بھی ایمان ہی کا نعرہ تھا، ہم بھی آج بظاہر صاحب ایمان کہلاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ان کی پوری زندگی ایمان اسلام پہ کھڑی، اس لیے اللہ کریم کہہ رہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، سارا کفر تو تمہارا نام و نشان مٹانے میں متحد ہے اور تمہاری طاقت کو تقسیم کرنے میں تمہارے در پہ ہے۔ الا تفعلوا، مسلمانوں اگر تم نے اسلامیت کو طاقت نہ دی اور تم ایک دوسرے کے دستے بازو نہ بنے، الا تفعلوا، تم نے اگر ایسا نہ کیا اسلام کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں اور اسلامیت کی حفاظت میں اور اسلام کی بنیاد پر اسلامی برادری کے تحفظ میں، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فی الارض فساد کبیر، پھر دنیا کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو۔ اور آج دنیا اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے، آج دنیا اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ ایک طرف تو تباہی ہوئی، عراق دیکھیے، یمن دیکھیے، برما دیکھیے، افغانستان دیکھیے، ادھر شام دیکھیے، کشمیر دیکھیے، اور دوسری طرف آج دنیا کا حال دیکھیے، بغیر کسی زہری طاقت کے آج دنیا بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر نگہبان وہ بنے بیٹھے ہیں جو خدا بیزار ہے، جن کے پاس اسلام کی روشنی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے، تو سچ کہا ہے اللہ نے وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، دنیا کے اندر بہت بڑا فساد آئے۔ اس دنیا کا تحفظ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اسلامیت کے ساتھ تھا، ایمان کے ساتھ تھا، اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری گھر کی دہلیز میں، ہمارے معاشرے میں اسلامیت کا کیا حال ہے، اور اسی طرح امت کی بھی فکر کرنی ہے کس طریقے سے اللہ امت کو پھر سربلندی اور عزت نصیب فرمائے، اور کس طرح پھر ایمان کی بہار امت میں زندہ بہار آئے، اور امت پھر ایمان اسلام کی بنیاد پر باہم و شیر و شکر ہو۔ میں اس کے لیے کیا خرچ کر سکتا ہوں؟ میں اس میں کہاں حصے دار بن سکتا ہوں؟ میری صلاحیتیں، توانائیاں کہاں لگ سکتی ہیں؟ اور آخری درجہ یہ ہے اپنی مقبول دعاؤں کے گھڑیوں میں جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی امت کے لیے بھی دعا کیا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں، عالم اسلام کے لیے بھی دعا کیا کریں، جیسے اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی امت کے بہت سارے یتیم بھی ہیں، امت کی بہت ساری بیٹیاں بہنیں بھی بے درد اور بے یارو مددگار پڑی ہیں۔ ابھی کل کا سفر رات 3-4 بجے کا سفر ہمارا وہاں سے ہوا، ترکی کے سرحد پر ہزاروں خوبصورت پھولوں کی طرح بچے
یتیم بے یار و مددگار، ہزاروں بہنوں بیٹیاں جہاں شام، کہاں دمشق، کہاں کی یہ خطہ ارض جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اور مکہ کے بعد سب سے مقدس زمین، جہاں اللہ نے اپنے سینکڑوں ہزاروں جانثار بھیجے، جہاں اللہ کے ہزاروں پیغمبر آئے، وہاں آج یتامہ کی بستیاں ہیں، وہاں آج بے یار و مددگار بہنوں اور بیٹیوں کی آہو فضا ہے، اور جسے کہیں کہ ان کی زندگیاں بے سر و سامانی کے عالم میں گزر رہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ترک مسلمانوں کو، اور جسے کہیں کہ درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو، کہ اس تکلیف اور آزمائش کے گھاٹیوں میں ان کے لیے صاحبان بنی ہوئی ہیں اور ان کے لیے مددگار بنی ہوئی ہیں، لیکن پوری امت کا یہ درد ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان اس طریقے سے اگر مسلمان درد رکھیں گے تو کوئی بے یار و مددگار اس کی بیٹی اور بہنہ نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس کا بیٹا یتیم یوں بے یار و مددگار نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان کی تازگی آ جائے اور مسلمان ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے لگے، اللہ رب العزت یہ ایمان بھی نصیب فرما دے، اور یہ مسلمان